الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق اللہ العظیم. قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے رب کا قرب حاصل کرنے اور اس کا مقرب بندہ بننے کے لیے مختلف اعمال عطا فرمائے ہیں. ان اعمال میں سے کچھ کا تعلق عبادات سے بھی ہے اور رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادات سے ہٹ کر معاملات کے اندر بھی اور دیگر معمول کے جو اعمال ہیں ان کے ذریعے سے بھی، اور دکھی انسانیت کی خدمت اور ان کی سہولت کا سبب بن کر بھی رب کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ رب کا قرب حاصل انسان فرائض کو پورا کر کے حاصل کر سکتا ہے. پھر یہ بھی حدیثی ہے کہ نوافل کے ذریعے سے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، سجدوں کے ذریعے سے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے ان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھ کر ان کے لیے کوئی سہولت پیدا کر کے بھی رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے. غرض اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے کئی اعمال ہیں. اس خداوند عالم نے ان اعمال کے ساتھ ساتھ کچھ گھڑیاں، کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ مہینے، کچھ ہفتے اور کچھ خاص ساعات بھی رکھی ہیں کہ جن میں خاص طور پر اس کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تو وہی سفر جو کئی دنوں میں اور مہینوں کے ذریعے سے طے کیا جا سکتا ہے، وہ چند گھڑیوں کو غنیمت بنا کر ان کا صحیح استعمال کر کے بھی وہی سفر طے کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر نماز کے اوقات ہیں. دن میں 5 بار ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح سے ہفتے کے بعد جمعہ کی نماز ہے، مہینے کے اندر ایام بیز کے روزے ہیں، ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ ہے. سال کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں رمضان کا مہینہ ہے اور حج کی عبادت ہے. زکوٰۃ ادا کر کے بھی انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے. یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ جو انسان کو زندگی میں مختلف مواقع کی صورت میں ملتے رہتے ہیں، لیکن عام طور پر ان مواقع میں، ان ایام میں، ان مہینوں میں ان کی فضیلت کے حوالے سے ہم زیادہ تر چیزوں سے تو آگاہ ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہماری نظر نہیں ہے یا ہمیں آگاہی نہیں.
ان میں سے ایک یہ شعبان کا مہینہ جو اس وقت شروع ہو چکا ہے چند روز پہلے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے شعبان والے مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں آپ کو اتنی کثرت سے روزہ رکھتے نہیں دیکھا. حالانکہ آپ کا معمول تھا کہ ہر ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کو، اور ایام بیز مہینے کے جو درمیان والے ایام ہیں جن میں چاند اپنی پوری روشنائی کے ساتھ آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، ان دنوں میں روزے رکھتے تھے. اس کے باوجود حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو اس مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے نہیں دیکھا. تو جواب میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور اس کی فضیلت اور عظمت سے اکثر لوگ غافل ہیں. زیادہ تر لوگ اس سے غافل ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کے اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل رب کی بارگاہ میں پیش ہو اور میں روزے کی حالت میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا عمل، میرے اعمال حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اور اندازہ لگائیے کہ کتنا خوبصورت تصور آپ امت کی تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں کہ امت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے اور متوجہ ہونا چاہیے. خبر آپ نے دے دی کہ اس ماہ مبارک میں انسان کے اعمال رب کے حضور پیش ہوتے ہیں. آگے تصور یہ دیا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں. تو یہ جو ماہ مبارک ہے شعبان، اس کے حوالے سے ہمارا عمومی تعامل کوئی بڑے اہتمام والا نہیں ہوتا، وہ غفلت والا ہی ہے، آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے بھی، اور اگر آگاہی ہے بھی تو ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی صحیحین میں اور دیگر محدثین نے بھی اپنی کتب میں یہ روایت بھی نقل کی ہے اس ماہ مبارک کے بارے میں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام روزے رکھنا شروع کرتے تھے اور ہمارا یہ گمان ہو جاتا تھا کہ اب یہ کبھی بھی افطار نہیں کریں گے، یعنی روزہ نہیں چھوڑیں گے، ترک نہیں کریں گے روزے کو، لگاتار روزے رکھے جا رہے. اور پھر آپ روزہ چھوڑنا شروع کرتے تھے تو ہمارا یہ گمان ہو جاتا تھا کہ اب شاید روزہ کبھی رکھیں گے ہی نہیں. آخر میں فرماتی ہیں کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے پورے روزے آپ علیہ السلام نے رکھے ہوں سوائے شعبان کے، رمضان کے علاوہ. اس ماہ مبارک میں آپ خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے روزوں کا. اگرچہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آپ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر آپ نے فرمایا، یہ روایت منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین الا ان یکون رجل کان یصوم صومہ فلیصم ذلک اليوم، کہ آخری جو ایام ہیں شعبان کے، رمضان سے پہلے 1-2 دن پہلے جو ہے، اس میں آپ لوگ روزہ نہ رکھیں. امت کو یہ تعلیم دی جائے. لیکن باقی مہینے کے حوالے سے آپ کا اپنا عمل کیا تھا؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں ایک روایت اپنی جامعہ کے اندر کہ یہ بھی حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہ رمضان اور شعبان کے 2 مہینے آپ ایسے روزے رکھتے تھے گویا کہ وہ متتابعان
اکٹھے جڑے ہوئے 2 روزوں کے مہینے ہیں آپ کے، اتنا اہتمام ہوا کرتا. اور امام ابی داؤد رحمہ اللہ نے یہ روایت بھی نقل کی اپنی سنن کے اندر کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مہینوں میں سے آپ شعبان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور اس کے روزوں کو پھر آپ رمضان کے ساتھ جوڑتے تھے. سامعین محترم، یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک خاص فضیلت والا ہے. احادیث ہیں اس پر، اور پھر ان احادیث کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو اکابر ہیں، جو خیر القرون کے زمانے کے اور بعد کے زمانوں کے اندر رہے، ان کا تعامل کیا تھا. تو کتب کے اندر ملتا ہے کہ اسلاف امت کئی نام ہیں، لیکن ایک عمومی تعامل جو تھا وہ یہ تھا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو وہ قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور ایسا متوجہ ہوتے کہ بعض لوگوں نے تو اس کا نام ہی شہر القراء رکھا ہوا تھا کہ قراء کرام کا مہینہ ہے یہ، قرآن کی تلاوت. بنیادی مقصد یہی تھا کہ اس کے ذریعے سے رمضان کی تیاری ہو، پھر وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ اس ماہ مبارک میں ادا کیا کرتے تھے، تاکہ رمضان کے مہینے میں جو نادار طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، ان کی ضروریات بھی پوری ہوں، معاشی ضروریات، اور وہ بھی اللہ کی اطاعت والے اعمال کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکیں. غیر ضروری اور کم ضروری جو دنیاوی امور ہیں ان سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے، نوافل میں، تلاوت میں، روزوں میں، ذکر اذکار میں اس ماہ مبارک کے اندر لگ جاتے تھے، تاکہ ایک عادت بن جائے. رمضان آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیتے. اور ہم ذرا اپنے اوپر بھی غور کریں، ہمارا تعامل کیا ہے اس حوالے سے، ہم نے اس مہینے کو کیا سمجھ رکھا ہے. تاجروں کو تو چھوڑیں، عام لوگوں کی بھی فکر یہی ہے کہ آگے چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، ہم اپنا راشن جمع کریں. اور بڑے بڑے تاجروں کا، بعض کا ظاہر ہے بلکہ اکثر کا یہ رویہ ہے کہ وہ چیزوں کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں کہ رمضان میں بیچیں اور مہنگا کر کے بیچیں. یعنی ہماری ساری فکر اس میں لگی ہوئی ہے کہ ہم رمضان میں کھائیں پئیں گے کیا. گھر والے بھی جو گھروں میں عام لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی راشن جمع کرنے کی اسی فکر میں ہے کہ ہم کھائیں گے کیا. اور تاجر بھی اپنی جو ہے وہ اس کو چاندنی بنانے کے لیے، اس مہینے کو، رمضان کے مہینے کے لیے اس کو ذخیرہ اندوزی کے لیے وقف کر دیتے، حالانکہ رمضان کا مہینہ کو کھانے پینے والا تو نہیں ہے. بنیادی طور پر اس ماہ مبارک کے اندر، شعبان کے اندر مشق اور پریکٹس کرنی ہے کہ جو جو مقاصد رمضان کے بیان ہوئے ہیں، جو جو اعمال رمضان کے ہیں، ان مقاصد کو سامنے رکھ کر، رمضان کے مقاصد کو سامنے رکھ کر انہی اعمال کو ابھی سے شروع کر دیا جائے. رمضان کا بڑا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ کا حصول. اب اس کو سامنے رکھ کر وہ والے اعمال، کون سے اعمال ہیں جو رمضان میں ہم کرتے ہیں؟ روزہ ایک عمل ہوتا ہے، تلاوت کلام مجید ایک عمل ہوتا ہے، صدقہ و خیرات ایک عمل ہوتا ہے، ذکر اذکار ایک عمل ہوتا ہے، لوگوں کی خدمت ایک عمل ہوتا ہے. تو ابھی سے اس کی مشق شروع کر دی جائے. پھر جو ناپسندیدہ اور مزاج کے خلاف چیزیں سامنے آئیں ان پر صبر ایک عمل ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کو شہر الصبر کہا گیا، شہر المواسات کہا گیا، ہمدردی کا مہینہ. تو ابھی سے اس کی مشق شروع کر دی جائے.
تاکہ رمضان آنے تک جسے وہ کہتا ہے نا وارم اپ ہو جائے انسان روحانی طور پر، کہ اب وہ تیار ہے، اس کی ایک گھڑی بھی ضائع نہ ہو۔ رمضان کا چاند نظر آئے تو انسان مکمل طور پر وارم اپ ہو، تیار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پھر رمضان آنے کے بعد تیاری شروع کرے تو پھر آہستہ آہستہ وہ 5-7 دن اس کام میں لگا دے۔ تو یہ مہینہ اس کے لیے تیاری کا مہینہ ہے، پریکٹس کا مہینہ ہے، مشق کا مہینہ ہے، اور اسلاف امت کا تعامل بتا رہا ہے۔ احادیث نبویہ کے اندر صراحت موجود ہے اس مہینے کے حوالے سے کہ اس میں وہی اعمال جو رمضان میں ہونے ہیں ان کی کثرت شروع ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اس ماہ مبارک کا جو بالکل مڈ پوائنٹ ہے، نصف شعبان ہے، درمیان والی جو رات ہے، 15ویں رات، اس کے حوالے سے امام طبرانی نے، امام بہقی اور امام ابن حبان رحمہم اللہ جمیعاً، ان سب نے یہ روایت نقل کی اور صحیح سند کے ساتھ نقل کی کہ اس رات میں یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ رب العزت اپنے مخلوق کے احوال سے خاص طور پر، ویسے تو رب کائنات ہر وقت باخبر ہے، خبیر بما تعملون ہے، لیکن خاص طور پر اپنے مخلوق کے اس رات میں احوال کو جان کر مغفرت فرما دیتے ہیں سب کی، مگر 2 کا استثناء ہے، ایک جو مشرک ہے اور ایک جو مشاحن ہے۔ مشرک جو اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے، یعنی اس کے حقوق کے اندر اور اس کی غیرت کے اندر کسی کو شریک کرے، عبادت میں، استعانت میں، پکار میں، دعا میں، اسماء و صفات میں، کسی بھی چیز میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، جو رب کائنات کی ذات میں اور صفات میں کسی میں بھی کسی کو ساتھ شریک کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اور یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت اگر چاہے تو سب کو بخش دے گا، مگر مشرک کو نہیں بخشے۔ کیونکہ اس نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا ہے۔ اور دوسرا شخص مشاحن، جو کینہ پرور ہو، لوگوں کے بارے میں دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک وہ جس نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، اور دوسرا وہ جس نے اللہ کے بندوں کے حق میں کوتاہی کی۔ یہ بغض اور کینہ اتنی بری بیماری ہے کہ اس دن سب کی بخشش ہوگی لیکن ان 2 لوگوں کی نہیں ہوگی۔ ہم ذرا غور کریں، ہم نے کچھ ایک ماحول بن گیا ہے میڈیا کی وجہ سے بھی، اور باقی بھی کئی اسباب ہیں اس کے، کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ چند ایک ایونٹس کے مسلمان بن گئے، تہواروں کے مسلمان ہیں ہم۔ اب 15 شعبان کی رات آئے گی، ہم بڑے زور و شور سے اور بڑا اہتمام کریں گے۔ یہ بھی سارے نہیں کرتے، کچھ کرتے۔ حالانکہ ایک بات ذہن میں رہے، یہ بات بڑی اگرچہ آخر میں کرنا تھی لیکن ابھی آ گئی تو ابھی ہی کیے دیتا ہوں، کہ شعبان، رمضان یا حرمت والے مہینے یا جمعے کا دن یا کوئی بھی جو گھڑیاں ہیں یا ساعات ہیں یا دن ہیں فضیلت والے، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن رب العزت ہر وقت ہر حال میں انسان کی سنتا ہے، اور ہر وقت انسان کو اس تصور کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے ہوں۔ اس لیے خاص تہواروں کی طرح اور خاص دنوں کی طرح نہیں،
بلکہ ہر وقت مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے آپ کو سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے۔ تو اس رات میں بڑے زور و شور سے لوگ اعمال کرتے ہیں، اس پہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ زائد بھی آ گئی ہیں، جن کا تعلق، جن کا ثبوت صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ہاں رواج پا گئی ہیں اور چل رہی ہیں، دین کے نام پہ چل رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا پہلو ہے نا کہ اس میں پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا اور غل غپاڑے کرنا اور اس طرح کی حرکتیں، وہ تو ایک بالکل الگ ڈیبیٹ ہی الگ ہے، اس پہ تو بات نہیں ہو رہی۔ جو لوگ اس رات بڑے اہتمام سے بھی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، ان کو بھی اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا میرے اعمال میں یا میرے عقیدے میں کوئی فساد تو نہیں ہے، میں کہیں کسی درجے میں شرک کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، یا کسی مسلمان بھائی کے بارے میں میرے دل میں بغض اور کینہ تو نہیں ہے۔ اور شیطان نے عجیب پٹی پڑھا رکھی ہے، بغض بھی ہوتا ہے اور اس کو اسلامائز کر کے پیش کرتا ہے انسان کے سامنے۔ زیّنَ لَهُمُ الشَّیطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہی ہے کیا کہ جی میرا فلاں سے بغض اس وجہ سے ہے کہ میری غیرت ایمانی یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں اس سے بغض رکھوں۔ اب غیرت ایمانی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، ہر بندے نے اپنی غیرت ایمانی بنا رکھی ہے۔ دنیاوی مفاد میں، دنیاوی ضرورتوں میں ہر چیز کمپرومائز کر رہا ہے، لیکن بس جس کے ساتھ نہیں بنتی اس کو پھر کبھی کوئی رنگ دے کر، کبھی کوئی رنگ دے کر۔ حالانکہ یہ بات اپنی جگہ پر مستقل ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس آدمی نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا، تو اس نے ایمان کو مکمل کیا۔ اللہ کے لیے کسی کو دیا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے روکا تو اس نے ایمان مکمل کیا۔ لیکن یہ بات طے کون کرے گا؟ کیا وہ انسان خود طے کرے گا کہ واقعی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ رنجشیں اور ہوتی ہیں اور رقابتیں ہوتی ہیں، اور اس کو عنوان اس طرح کا دے کر اپنے لیے ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ کینہ پرور آدمی کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوگی۔ یہ وہ حدیث جو آپ کو سنائی ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور 3 کتب حدیث کا حوالہ دیا کہ سب کی بخشش ہوگی، مشرک کی نہیں ہوگی اور مشاحن کی نہیں ہوگی۔ اعمال کرتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، تسبیحات کرتے ہوئے بار بار اپنے اندر بھی جھانکتے رہنے کی ضرورت ہے۔ رشتہ داروں میں، کلیگز میں، دفتر کے اندر، کاروباری دوستوں کے حوالے سے، محلے داروں کے حوالے سے کسی درجے میں بھی میرے دل میں کوئی بغض یا کینہ موجود ہے تو میں اس کو نکالوں، اس دل کو صاف کروں۔ ایسا نہ ہو کہ میں ساری رات جاگوں بھی، عبادت بھی کروں، ذکر اذکار بھی کروں، مشقت بھی اٹھاؤں، نیند بھی چھوڑوں، اس زبردست موسم کے اندر گرم بستر سے دور رہوں، سب کچھ کرنے کے باوجود میرے پلے کچھ نہ آئے، تو اس سے بڑی خسران کی اور خسارے کی کیا بات ہوگی کہ دنیا کے اندر بھی اپنا وقت لگا رہا ہے اور اس کو مل کچھ نہیں رہا، کیونکہ اس کے اندر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ اور بغض موجود ہے۔ لہٰذا اعمال کرتے ہوئے بدستور، یہ صرف اس حوالے سے بات نہیں ہے، اس رات کی یا اس مہینے کی بات نہیں ہے، یہ ایک عمومی مسئلہ ہے کہ ہم سے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، کسی کی ترقیاں برداشت نہیں ہوتی، کسی کی مالی آسودگی برداشت نہیں ہوتی، اور کسی کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے تو برداشت نہیں ہوتا۔ یہ بڑی قریب بیماریاں ہیں، یہ حسد، بغض اور کینہ، ان کے اندر بڑا لطیف اور باریک فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا
جب بھی انسان اعمال کر رہا ہو، اپنے آپ کو جب ڈالا ہے مشقت میں، اہتمام کر ہی رہا ہے، تو سب سے پہلی بات اپنے عقیدے کو درست کریں۔ میرے عقیدے میں شرک کی آلائش نہیں ہونی چاہیے، کہیں سے بھی، کسی درجے میں بھی جس سے مجھے شک ہو جائے کہ اس میں احتمال ہے شرک کا، تو اپنے آپ کو بچا لے، مشکوک چیز سے بھی بچا لے۔ وہ جی اس عمل کا فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، مشکوک ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ جب وہ ذات وحدہ لا شریک ہے اور اقرب من حبل الورید ہے، شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو بس اس کے ساتھ انسان ڈائریکٹ ہو، کسی شک اور شبہ کو بیچ میں نہ آنے دے۔ مانگے تو ڈائریکٹ مانگے اس سے، اور اسی سے مانگے۔ عبادت کرے تو اسی کی کرے، خوف دل میں ہو تو اسی کا ہو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرآن کا فیصلہ ہے إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اس ذات نے کسی انسان کو تکلیف دینے کا ارادہ کر لیا، ساری مخلوق جمع ہو جائے، اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی، اور اگر وہ بھلائی کا ارادہ کر لے تو ساری مخلوق نقصان پہنچانا چاہے، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہے عقیدہ۔ تو اپنے عقیدے کو شرک کی آلائش سے، اپنے اعمال کو بدعات کی آلائش سے، اور اپنے تعامل اور رویوں کو حسد، بغض اور کینے کی آلائش سے پاک رکھتے ہوئے جب عمل کرے گا تو پھر عند اللہ ماجور بھی ہوگا، اور اس کی مشقت انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کی قدر کی جائے گی اور اس کو اس پہ ثواب دیا جائے گا۔ سامعین محترم جو احباب دیر سے تشریف لائے، آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر، کہ جب آپ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ رجب اور رمضان کے درمیانی مہینے کی عظمت سے، فضیلت سے غافل ہے، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ بنیادی طور پر شعبان کے حوالے سے گفتگو تھی۔ اس میں جب درمیان میں بات آ گئی کہ ہم یہ جو 15 شعبان کی رات ہے، اس کے حوالے سے جو صحیح سند سے حدیث ثابت ہے وہ سنائی، اور اس میں یہ تھا کہ اللہ رب العزت اس رات ہر کسی کی بخشش کر دیں گے، صرف مشرک کی اور مشاحن کی۔ مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، اور مشاحن جو اللہ کے بندوں کے بارے میں کینہ اور بغض رکھنے والا ہو، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور یہ صرف اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، عمومی طور پر بھی اگر مشرک ہوگا انسان، اس کے عقیدے میں شرک کا پہلو ہوگا، اس کے رویوں میں حقد اور کینے کا پہلو ہوگا، تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان مہینوں اور ان ساعات اور ان گھڑیوں کو رمضان کی تیاری میں صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔